اور ہم تو کن جرائم کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جن جرائم کو، بلکہ جس جرم کو آقا نے ام الخبائث کہا ہے، آپ جانتے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے بیان کیا اور میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، اے محبوب تیرا کوئی امتی جتنا شراب پیے گا، جتنی مقدار میں شراب پیے گا، اتنی ہی مقدار کے اندر میں اس کو جہنمیوں کا پیپ پلاؤں گا۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا حبیب جو تیرا کوئی امتی شراب جتنی مقدار میں پیے گا، میں اتنی مقدار میں اس کو جہنمیوں کا پیپ پلاؤں گا اور اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رحمتیں تمام کہہ رہا ہے جو پوری رات تک کے امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ لوگوں، آج ہمیں نشے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہمارے چھوٹی چھوٹی عمر کے جوانوں کو نشے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک نوجوان ایک عورت کے ہاتھ لگ گیا، اور جب اس کے ہاتھ لگا تو اس عورت نے اس جوان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو کہا دیکھو یا تو تم میرے بت کو سجدہ کرو، یا تو تم میرے بچے کو قتل کرو، یا پھر تم شراب پیو۔ حضرت عثمان ذو النورین کہتے ہیں وہ جوان نے سوچا بت کو سجدہ کرنے سے مشرک ہو جاؤں گا، ایمان چلا جائے گا، اور فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی اس جوان نے سوچا بچے کا ناحق قتل کروں گا تو یہ قتل بھی جنت سے محروم کر دے گا، سب سے چھوٹی چیز شراب ہے، چلو شراب کے چند گھوٹ پینے سے جاتا کیا ہے۔ اس جوان نے شراب کا ایک پیالہ پیا اور دوسرے کا مطالبہ کیا، دوسرا پیا تو تیسرے کا مطالبہ کیا، حتیٰ کہ شراب کے نشے میں بد مست ہو گیا، اور جب وہ شراب کے نشے میں ڈوب گیا تو اس وقت اس عورت نے اللہ اکبر اس سے اپنے آپ سے زنا بھی کروایا، بچے کا قتل بھی کروایا، اور اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ شراب ام الخبائث ہے، یہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جانے کی چیز ہے۔ نشہ اللہ اکبر ہمارے جوانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا ہے۔ آئیے اپنے آقا کریم کی امت کو گناہ سے بچانے کے لیے آج ہم عہد کریں، حالانکہ یہ نیا سال ہمارا نیا سال نہیں ہے، شریعت عیسوی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اگر عرف میں پہچان کے لیے کوئی اس کو نیا سال کہتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر یہ نیا سال لوگوں کے درمیان شروع ہو رہا ہے تو ہم عہد کریں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ تجدید وفا کرتے ہیں، عہد وفا کرتے ہیں، اور جو عہد وفا کیا تھا اس کی تجدید کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ نہ ہم خود گناہ کریں گے، نہ آپ کے کسی امتی کو گناہ کرنے دیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی میرے امتی کو گناہ سے بچا لیتا ہے گویا وہ اسلام کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نشے میں نوجوان اتنے ڈوبتے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر مسلم آبادی کے اندر نشہ آور چیزیں فروخت کی جا رہی ہے، منصوبہ بند طریقے سے مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ میں والدین سے کہوں گا بالخصوص کالجوں کے اندر جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کون سا بچہ ہے جو پڑھ لکھ کر کے ترقی کر سکتا ہے، بلندی پر جا سکتا ہے، اور وہ اللہ اکبر قوم کی قسمت کے ستارے کو اللہ اکبر اوج سریا تک جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو دو چیزوں میں ملوث کیا جا رہا ہے، ملک کی دہشت گرد اور فرقہ پرست تنظیمیں ان نوجوانوں کے درمیان لڑکے بھی بیچتے ہیں اور لڑکیاں بھی بیچتی ہیں۔ خاص طور پر میرے جو نوجوان یونیورسٹی اور کالج میں پہنچ کر سوچتے ہیں کہ ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ گئے تو اب ہم گویا کہ کوئی تیسری مخلوق ہو گئے ہیں، ہمیں ان لوگوں سے کیا لینا، یہ لوم چلانے والے بیکورڈ ہیں، یہ اللہ اکبر گھریلو کام کاج کرنے والے معاذ اللہ ذلیل اور رسوا لوگ ہیں، اور وہ اپنی آپ کو بہت ہائی کوالٹی کے لوگ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا، جس کو اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب عطا
فرمایا ان سے بڑھ کر کے وی آئی پی کون ہوگا، ان سے بڑھ کر عظمت والا کون ہوگا، ان سے بڑھ کر بزرگی والا کون ہوگا؟